مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مل بیٹھو نا تو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو اور اللہ کا ذکر بھی کیا کرو۔ اس کا فائدہ اور رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن تمہاری یہ مجلس، تمہارا مل بیٹھنا، یہ نور ہوگا جس کے ذریعے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ بھی سرکار نے بیان فرمایا اگر تم مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، ویسے ہی بس بیٹھے رہے، دنیاوی گفتگو کی اور اٹھ کر چلے گئے، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس پر عذاب دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے جب بھی مل بیٹھیں سونے محبوب کی بارگاہ میں کم از کم چند مرتبہ ضرور درود و سلام جو ہے وہ پیش کر دیا جائے، اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ملت اسلامیہ اپنے اپنے انداز کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت اطہار اور جو کربلا کے میدان میں بالخصوص آپ کے ساتھ تھے ان کی یاد مناتے ہیں، اور ان کی بے مثال قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنی محبت کا ان کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اور یقین مانیں ہمارا تو ویسے ہی یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے تو یہ ایمان کا جزء لازم ہے، اہل بیت سے محبت اور اہل سنت، اور صحابہ سے محبت اور اہل سنت۔ اہل سنت بولا جائے نا تو یوں سمجھ لینا چاہیے اس میں صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ ہی ایسا ہے نا، اہل سنت بول دیا، لیکن یاد رکھیں آج کل 2 نمبر چیزیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا دیسی گھی ہوتا تھا نا، اس وقت گھی بولا جاتا تھا، پھر مارکیٹ کے اندر کچھ نئی پروڈکٹ آ گئی، جناب ڈالڈا نکلا، تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ دیسی گھی ہے، کچھ ملاوٹ ہونا شروع ہو گئی، تو پھر قیودات بڑھتی گئی، انہوں نے کہا جی خالص دیسی گھی۔ چونکہ مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ بڑھتی جا رہی ہیں، اہل سنت کے نام سے بھی کچھ لوگ اپنا نام لینا چاہ رہے ہیں، تو علماء اہل سنت نے نا بڑا صاف نام دے دیا، جس طرح خالص دیسی گھی ہے نا، اسی طرح بڑا صاف ستھرا نام دے دیا کہ جب بولا جائے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی تو سمجھ لینا یہ خالص سنی ہے، اسی کے اندر اہل بیت کی محبت بھی ہے اور اسی کے اندر صحابہ کا پیار بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ چونکہ آج ہم نے کچھ چیزیں سیکھنی ہیں کربلا کے میدان سے، امام علی مقام امام حسین سے کچھ چیزیں سیکھنی ہیں یار ہم تذکرہ حسین کرتے ہیں لیکن نظریہ حسینیت کو اپنانے سے بڑی دور ہیں۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم حسینیت پر چلنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، نعرہ ہے ہمیں حسین سے پیار ہے، لیکن اس انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حسینیت پر چلنے کے طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہم خود کو جو ہے بے بس جو ہے ظاہر کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، ہمارے بچے کی ہی شادی آ جائے
بیٹی کی شادی آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی اسی مجبور ہو گئے ہوں، بچے کہتے اسی گانا بجانا بھی ہونا چاہیے۔ ان بچیاں کی خوشی ہے نا جی، وہ بابا جی کہہ رہے ہوتے ہیں، بزرگ جو نمازی بھی ہیں، امام علی مقام امام حسین سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حسین کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم مجبور ہیں۔ حالانکہ امام علی مقام امام حسین نے تو پہلا درس ہمیں یہ دیا ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے یہ کہ نہیں ہے؟ ہم تو گھر میں ہی فیل ہو گئے، اپنے ہی گھر میں اپنے ہی لوگوں کے سامنے فیل ہیں۔ دیکھیں نا، اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر جوہری تبدیلی نہیں آ رہی۔ بھائی محبت تقاضا کرتی ہے کہ تبدیلی آئے، اتنی زیادہ امام علی مقام امام حسین سے محبت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر جوہری تبدیلی نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری ارد گرد کا جو ماحول ہے نا، وہ یزیدیت پر مبنی ہے۔ وجہ یہ ہے۔ اب دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باطل کے سامنے ڈٹ گئے، اور یزید کے اندر دوگلا پلیسی تھی، دو رنگی۔ اور یہ آج نہیں، مطلب ہمارے ہاں بھی یہ ماحول تو پایا ہی جاتا ہے، لیکن پہلے بھی جس طرح امام علی مقام امام حسین جب مکہ سے کوفہ کی طرف چلے نا، تو عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے جس کا نام فرزدق ہے، مکہ سے باہر آپ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کا موسم ہے اور لوگ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ ہوں گے تو برکتوں میں مزید برکتیں ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں یار، کوفے والوں نے خطوط بڑے لکھے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ فرمایا تمہارا کوفے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب فرزدق جو شاعر ہے اس کی سٹیٹمنٹ سنیں۔ اس نے کہا علی جناب آپ وہاں تشریف نہ لے کر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہے۔ جب آپ جائیں گے ہو سکتا ہے محبت کا اظہار کریں، لیکن یزید کے کہنے پر تلواریں اٹھا کر آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایسا ہی ہوا۔ تو کربلا کا جو واقعہ ہے اسے محض داستان نہیں سمجھنا چاہیے، یا اقتدار کی جنگ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اقتدار کی لڑائی تھی، کرسی کی لڑائی، حکومت کی لڑائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ 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 بھائی، مدینہ سے کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے تک کے سفر کو دیکھ لیں آپ۔ امام علی مقام کس نظریے سے گئے؟ یہ اصل میں جو جنگ ہے یہ دو نظریات کی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ امام علی مقام کا جو نظریہ ہے وہ اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ لے کر، ان کی شریعت لے کر، ان کا قرآن لے کر میدان میں اترے۔ اور یزید کا نظریہ یہ تھا کہ یار، وہ کہتا تھا کہ جو خواہش ہے نا، جو دل کرتا ہے اس کو دین بنا لو، بس اپنی مرضی کے مطابق چلو، یہ اس کا نظریہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہرگز یہ نظریہ میں تمہیں لے کر چلنے نہیں دوں گا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ جب یزید بیعت لینے کے لیے جو ہے لوگوں کو روانہ کیا تو اس وقت کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا گیا تھا، جمعہ پڑھنے سے بھی نہیں روکا گیا تھا، ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی یا ایسا کوئی کام نہیں تھا جو اسلام کے خلاف ہوتا، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین نے جو ہے وہ مخالفت کا علم بلند کیا۔ فرمایا تو مسند کے لائق ہی نہیں، اس لیے کہ تو خلاف شریعت کام کرتا ہے،
مسند پر بیٹھنے کا، اقتدار پر بیٹھنے کا، حکومت کا حقدار وہی ہے جو حقیقی معنوں میں میرے نانا مصطفیٰ کا غلام ہے۔ یہ اصل میں نظریاتی جنگ ہے، اور کوئی جنگ نہیں، اقتدار کی تو جنگ ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ، سفر دیکھ لیں امام علیہ مقام کا، سفر میں بھی آپ نے خود اذانیں بھی دی ہیں اور جماعتیں بھی کروائی ہیں، اور دوسری طرف یزید بے نمازی۔ امام اہل سنت نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے، کہ امام حسین جو ہے یہ نظریہ لے کر نکلے تھے عبادت کو پرموٹ کرنے کا، اپنے نانا کی دین اور ان کی شریعت کو پرموٹ کرنے کا۔ آپ عاشورہ کی رات دیکھ لیں، 10 محرم کی جو رات ہے نا، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، کہ ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں امام علی مقام امام حسین، اور کہتے کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سب کچھ لٹا کر بھی، بچوں کو قربان کر کے بھی، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم بے صبری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبر ہم نے سیکھا ہی جو ہے اہل بیت کے در سے ہے۔ دوسری طرف میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ یزید بے نمازی تھا، امام علی مقام امام حسین جو ہے وہ سچائی کا نام، وعدہ وفا کا نام، حیا کا نام، بے حیائی سے دور تھے، شراب کو حرام سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ یزید شراب کو حلال سمجھتا تھا۔ بے نمازی میں نے بتایا، بے نمازی کہتے کسے؟ یہ ذرا پہلے ذہن میں خاکہ بٹھا لے تاکہ اگلی گفتگو سننے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑنے کا عادی ہے نا، وہ بے نمازی ہی ہے۔ جس طرح یار فجر ٹائم نہ آنکھ نہیں کھول دیجیے، بڑی کوشش کرنا، عشاء ٹائم نہ کچھ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سارا دن کام کاج کیا ہوتا ہے، نہیں پڑھی جاتی حضرت اتنی لمبی نماز۔ یہ جو لفظ ہے نا، اس میں یزیدیت کی بدبو آتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین عبادت کو پروموٹ کرنے آئے، اسی لیے تو آپ دیکھ لیں، سیرت پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں، ہم چونکہ امام علی مقام امام حسین سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہمیں چاہیے، ہے ذرا تھوڑا سا مشکل کام، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، ایک چارٹ بنائیں، اس کے اوپر سیدھی جانب امام علی مقام امام حسین کا نام لکھیں، دوسری طرف یزید کا نام لکھیں، اور نیچے امام علی مقام کے پسندیدہ کام لکھیں، ادھر یزید کے پسندیدہ کام لکھیں امام علی مقام کو نماز پسند تھی، سچ پسند تھا، وعدے کو وفا کرنے والے تھے، حیا کا درس دینے والے تھے، اور عبادت کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بے سہاروں کے سہارا بننے والے، شراب کو حرام، زنا کو حرام جاننے والے۔ ادھر آ جائیں یزید بے نمازی، اچھا میں بے نمازی تو نہیں یار، جھوٹ بولنے والا، زنا کرنے والا۔ معاذ اللہ، صحابہ نے بیان کیا ہے کہ یزید کا یہ نظریہ تھا کہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ بھی بندہ زنا کر سکتا ہے، اس قدر یہ بے باک ہو گیا۔ شراب عام پیتا تھا، گناہوں پر دلیر تھا، جمعہ تو وہ بھی پڑھ لیتا تھا۔ ہمارے یہاں جی جمعہ پڑھ لیتا، جی جمعہ، یزید جمعہ پڑھتا نہیں، جمعہ پڑھاتا تھا۔ جمعہ تو وہ بھی پڑھ لیتا تھا، لیکن دیگر عبادات میں کوتاہی تھی، دیگر معاملات جو ہے وہ بگڑے تھے۔ اب لکھنے کے بعد خود سے سوال کرنا ہے، میں کس کو پروموٹ کر رہا ہوں، حسینیت کو یا معاذ اللہ یزیدیت کو؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، محرم میں جناب سبیل لگا کر اور اپنے آپ کو حسینی سمجھ لیتے ہیں۔ خبردار، میرے امام نے شہادت اس لیے نہیں دی تھی، میرے امام نے شہادت نماز اور قرآن کے لیے دی تھی۔ یہ کون سا نظریہ آپ نے اپنا لیا جناب؟
کوئی پتہ ہی نہیں دین کا، بس محرم میں سبیل لگا لی تو میں حسینی ہو گیا، محرم میں ایک دیگ لنگر کی پکا لی تو میں حسینی ہو گیا۔ میرے امام کا یہ شہادت کا مقصد ہی نہیں، شہادت کا مقصد ہی قرآن اور نماز تھا۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا ہے، کیا ہمارے گھر میں قرآن ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو کل قیامت کے دن امام کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر حاضر ہوں گے؟ میں آپ سے محبت کون سی؟ قرآن کی تو تلاوت نہیں کرتا تھا، نماز تو پڑھتا نہیں تھا، میرا نظریہ اپنایا ہی نہیں تھا، تو وہ کون سی؟ آپ دیکھیں نا امام علیہ مقام کو عبادت سے کتنی محبت آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ دن میں آپ تدریس فرمایا کرتے تھے، پڑھانا، قرآن کی تعلیم دینا، لوگوں کو مسائل بتانا، اور رات میں روزانہ 100 نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی محبت کے دعوے دار تو ہیں، ہم کتنے پڑھتے ہیں؟ چلو بندہ 10 ہی پڑھ لے، 100 نہیں تو 10 ہی پڑھ لے، لیکن میرا خیال ہے ہم میں سے جو نماز پڑھتے ہیں اس پر بھی عشاء کی نماز مشکل ہو جاتی ہے، وہ بڑی لمبی ہے یار، دکان کا خیال آ جاتا ہے، گھر کا خیال آ جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے سارے خیال آ جاتے ہیں۔ اور امام اہل سنت نے امام حسین رضی اللہ تعالی نے 25 حج پیدل فرمائے۔ کربلا کے میدان میں جن چیزوں کا آپ نے بالخصوص اہتمام فرمایا نا، ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ نے عبادت کا بڑا اہتمام فرمایا، عبادت کا کوئی موقع مس نہیں ہونے دیا۔ جنگ ہو رہی ہوتی تو آپ فرماتے جنگ روک دی جائے، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، با جماعت نماز، دشمن بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت۔ اور دوسری چیز جس کا کربلا کے میدان میں بڑا اہتمام فرمایا وہ پردہ ہے، پردہ۔ اپنے اہل بیت کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پردے کو لازم کرنا، میری شہادت یقینی ہے، بے پردگی کا اظہار نہ کرنا اور نہ ہی نوحہ کرنا، صبر اور تحمل کا اظہار کرنا۔ ہم نا شہادت حسین کے قائل بھی ہیں اور شہادت حسین مناتے بھی ہیں، لیکن ہائے ہائے والی حسین کا میں قائل نہیں ہوں، ہائے حسین ہائے حسین، نا میرے بزرگ فرماتے ہیں کربلا کو اس انداز سے بیان کرنا چاہیے، نوجوان سنیں تو ان میں جہاد کا جذبہ ہو، اور عورتیں سنیں تو انہیں صبر کرنے کا انداز مل جائے۔ یہ ہائے حسین یہ والی سمجھ ہی نہیں آتی کہ امام علی مقام امام حسین اور آپ کے اہل بیت اطہار بے صبری کرنے والے تھے یار۔ اور معاذ اللہ ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے نا، اب محرم کا موسم آیا ہے تو جناب رکشے میں بھی جو ہے وہ نوحے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا رہا ہے لفظ دیکھے، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، صرف سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نارو بی بی نارو، زینب نارو، ہائے میرے بابا میں اجڑ گئی، اہل بیت اجڑ گئی یار۔ کوئی شرم، کوئی حیا، تمہیں سمجھ ہے تم لفظ کیا بول رہے ہو؟ کسے کہہ رہے ہو کہ اجڑ گئے؟ جو سب سے زیادہ برکتوں والا گھر ہے، جو سب سے زیادہ عزت والا گھر ہے، جن کی خاطر اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی، اب وہ اجڑ گئے، وہ بے صبری کریں گے یار؟ ان کے لیے لفظ استعمال نہیں کرنے آتے۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت نے فرمایا جنہیں اہل بیت کی عزت کا پتہ نہیں، جنہیں لفظ استعمال کرنے نہیں آتے، اسی لیے ان کے نوحے سنانا حرام ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ لفظ کیسے، بھائی وہ پاکیزہ شخصیات ہیں، وہ عزت والی بیویاں ہیں، وہ با پردہ با حیا خواتین ہیں، تمہارے لفظ جو ہے ان کی شان کے لائق ہی نہیں۔ اس لیے نوحہ سنانا حرام ہے۔ پھر جس چیز کا اہتمام فرمایا وہ ہے
امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ بلکہ میں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو کربلا کے میدان کا بنیادی مقصد یہی ہے، کربلا کی جنگ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ، یہ آپ کے باپ کے اعتبار سے سگے بھائی ہیں، انہیں خط لکھا، وصیت لکھی، کربلا کے میدان میں بیٹھ کر خط لکھا، فرمایا محمد بن حنفیہ ہم باپ کے اعتبار سے دونوں ہی ایک باپ کے بیٹے ہیں، اور سن لو میں یہاں اقتدار کے لیے نہیں آیا، میں کرسی کے لیے، حکومت کے لیے نہیں آیا، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی دین کی شریعت کو بچانے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کربلا میں آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیا میں اور آپ برائی سے منع کرتے ہیں؟ ہم تو اس نظریے سے نہیں کہتے یار میں بھی تو ایک کرنا، کوئی گالی نکال رہا ہو اور میرے کو بھی تو نکل جاتی ہے، کوئی جھوٹ میں بھی تو بول دیتا ہوں۔ ہمارے اندر تو اپنے اتنے عیوب ہیں، ہم دوسروں کو کہہ ہی نہیں رہے ہوتے۔ حالانکہ یہ بنیادی مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کی دعوت دینی، برائی سے منع کرنا، اور فرمایا میرا یہاں آنے کا مقصد نماز اور قرآن کی گواہی دینا ہے کہ یزید بے نمازی اور تلاوت قرآن نہیں کرتا۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، کیا میں نمازی ہوں؟ میں تلاوت قرآن کرنے والا ہوں؟ اتنی دیر ہو گئی قرآن نہیں کھولا، ہم مادہ پرستی میں اتر گئے، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ اللہ خیر کرے، موبائل جب سے آیا ہے ایسا جیسے ہمارا ماحول ہی بدل گیا ہے۔ ایک دن ہمارے پاس موبائل نہ ہو، گھر غلطی سے رہ جائے، آپ باہر آ جائیں تو کتنی دفعہ موبائل کا خیال آتا ہے۔ اور اللہ خیر کرے لائٹ نہ آ رہی ہو، موبائل چارج نہ ہوا ہو تو کتنی دفعہ بجلی کا بھی خیال آ جاتا ہے، یار بجلی آنی چاہیے، موبائل چارج، یہ سارے کام رکے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے اگر موبائل بج جائے یا میسج آ جائے، وہ وائبریشن ہوئی تو ساری توجہ آپ کی بٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنا میسج آیا، یار فلاں کا آیا ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے ایسے کہا ہوگا۔ سلام پھرتے ہی دعا بعد میں مانگتے ہیں، موبائل پہلے نکال کر دیکھتے ہیں میسج کس کا آیا ہے۔ لیکن کبھی خیال نہیں آیا کتنی دیر ہو گیا قرآن نہیں کھولا، میں نے قرآن نہیں پڑھا، دل کے اندر خیال ہی نہیں ہوں میں امام علی مقام امام حسین سے محبت کا دعوے دار۔ حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت سنتے جائے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا تو نے مجھے اپنے دوست جتنی بھی اہمیت نہیں دی۔ مولا کیسے ہو سکتا ہے میں تجھے اپنے دوست جتنی اہمیت دوں؟ تو سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن تو نے مجھے اہمیت نہیں دی۔ وہ عرض کرے گا مولا کیسے؟ اللہ فرمائے گا دیکھنا تیرے پاس کسی دوست کا میسج آتا تھا تو اس میسج کو تو کیسے پڑھتا تھا؟ ہو سکتا ہے ایک کی بجائے دو اور دو کی بجائے 3 مرتبہ پڑھے، کوئی لفظ رہ نہ جائے، کچھ سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے، اور چل رہا ہو تو پھر بھی جو ہے تو وہ میسج سن لیتا ہے۔ جا رہے ہوں موبائل گھنٹی بجتے تو ہم فون سن نہیں لیتے، کبھی کبھار جو ہے وہ سائٹ پر لگ کر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھ تو دوست کو اہمیت دیتا ہے کہ اس کا میسج توجہ سے، اس کی بات توجہ سے سنتا ہے، میرا کلام تیرے پاس آیا تو نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اب بتا تو نے مجھے زیادہ اہمیت دی یا اپنے دوست کو زیادہ اہمیت دی؟ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے مقاصد گویا خود بھی بیان کر رہے ہیں۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ وفاداری، کربلا کے میدان کے اندر جو بنیادی چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان میں سے ایک وفاداری بھی ہے۔ دیکھیں کوفے کے لوگوں نے خط لکھا، اور ایک نہیں دو نہیں، تاریخ کے اندر ملتا ہے 50,000 کے قریب امام علی مقام امام حسین کو خط لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے کہنے پر کوفہ تشریف لے کر گئے، بے وفائی انہوں نے کی کہ نہ کی، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے پھر بھی وفاداری کا ہی اظہار کیا۔ یہاں یہ بات ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، جنہوں نے کوفہ بلایا وہ کون تھے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمیشہ سے کوفہ شیعان علی کا مرکز رہا ہے، وہاں اہل تشیع رہے ہیں، جنہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے 2 لفظ ارشاد فرمایا اہل کوفہ تم نے صرف میرے ساتھ ہی بے وفائی نہیں کی، اس سے پہلے میرے بابا حضرت علی کو بھی اسی طرح بلایا، اور میرے بھائی حضرت حسن کو بھی اسی طرح بلایا، اسی طرح محبت کے دعوے کیے، اور پھر ان کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، آج میرا بھی تم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل خود بیان کرتے ہیں، جب میں کوفہ آیا تو لوگوں کا ہجوم میرے پاس تھا، اور لوگ شام تک میرے ہاتھوں پر امام علی مقام امام حسین کی بیعت کرتے رہے، بیعت ہوتی رہی، کہتے رہے ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور تھے بھی ویسا ہی۔ کوفہ ہمیشہ سے شیعان علی کا مرکز رہا، لیکن جب یزید کا حکم ادھر سے آیا تو حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے، ایک قول میں یہ ہے کہ 15,000 اور ایک میں ہے کہ 500 لوگ تھے۔ جب نماز شروع کی مغرب کی تو 15,000 لوگ، اور جب سلام پھیری تو کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کتنا مشکل ہے یہ۔ امام کو پتہ چل گیا راستے میں کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کے بڑے خوبصورت لفظ ہیں، فرمایا انہوں نے اپنا کام کیا، بے وفائی والا کام انہوں نے اپنا کام کیا، میں نے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے وفاداری ہی کرنی ہے، میں نے وعدہ کیا میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا۔ تو وفاداری امام کے کربلا میں ایک عام یہ بھی مقصد تھا۔ اب میں نے اور آپ نے یہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے بنیادی ٹاپک بھی یہی عرض کیا تھا، کربلا سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے آج، اس کو رسم نہ بنائیں۔ ہمارے یہاں یہ رسم بنتی جا رہی ہے، یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک کوئی سبیل لگا لیتا ہے، کوئی لنگر پکا لیتا ہے۔ جو امام کا نظریہ تھا نا، ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ کیا یار یہ کیا محبت ہے کہ صرف بیٹھ کر چاند دن محبت کے ساتھ ان کا ذکر کر لیا جائے، بقیہ سارا سال کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نماز کا کوئی پتہ نہیں، روزے کا کوئی پتہ نہیں، اور قرآن کی تعلیم کا کوئی پتہ نہیں، شریعت سے کوئی آگاہی نہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو امام علی مقام امام حسین کے سامنے سرخرو کر سکیں گے؟ حضور میں آپ کے نام کی سبیل لگاتا تھا، انہوں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ دیکھنا میرا انداز دیکھ کربلا کے میدان میں کہ میں نے نماز کے اندر ہی سر سجدے میں رکھ کر ہی کٹوایا ہے۔ کتنی محبت ہے نماز کے ساتھ، اور تو کہہ رہا کہ مجھے آپ سے محبت تھی۔ اور تلاوت قرآن کا کتنا شوق ہے میرے امام کو، ہیں تو سارے شہید زندہ، ہیں تو سارے شہید زندہ، لیکن میرے امام نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ سر نیزے پر ہے پھر بھی تلاوت قرآن جاری اور ساری ہے۔ اللہ خیر کرے، ہم زندہ ہیں پھر بھی نہیں کرتے، ہم زندہ ہیں۔ میرے امام علی مقام امام حسین کا سر انور تن انور سے جدا ہوا پھر بھی تلاوت قرآن ہے، پھر بھی نماز ہے، اور اللہ خیر کرے ہم زندہ ہیں،
نماز کی بھی کوئی فکر نہیں اور تلاوت قرآن کی بھی کوئی فکر نہیں۔ آخر میں جملہ کیا ہے؟ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ محبت بندے کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے۔ محبت محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے۔ تو آئیں آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کربلا سے امام علی مقام امام حسین کی محبت جو ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کردار کو لینے کی کوشش کریں گے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔